مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم سن رہے تھے کہ مولانا روم نے حرص اور لالچ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جب انسان کے اوپر حرص اور لالچ طاری ہو جاتا ہے تو اس کے کان اچھی بات سننے سے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ وہی بات سوچے گا، وہی بات سنے گا، اسی پر عمل کرے گا، وہی کرے گا جو اس کے لالچ کو مطمئن کرتے ہیں۔ اچھی بات، اچھی قصے، اچھی اقوال ہزار اس کے سامنے سنائے جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صد حکایت بشنود مدہوش حرص، جو حرص سے مدہوش ہو جاتا ہے وہ 100 حکایتیں سنتا ہے۔ در نیابت نکتہ در گوش حرص، لیکن حرص کے کان میں ایک نکتہ بھی نہیں داخل ہوتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو۔ لالچ اتنی بری بلا ہے۔ اب آپ جو ہے ایک حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ جو قاضی کے اعلانچی ہوتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹنے والے، پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ ایک اعلانچی ہوتا تھا، اس سے قاضی یا حکومت کرنے والا یا کمشنر، پولیس کمشنر اس وقت کا، کوتوال یا پھر بادشاہ ایسے اعلانچیوں کو طلب کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ جاؤ شہر میں لوگوں کو یہ بات بتاؤ، تو وہ ڈھول پیٹ پیٹ کر لوگوں کو بلاتے، پکار پکار کر اطلاع دیتے، ان کو کہتے اعلانچی۔ تو اسی طریقے سے ایک قاضی تھا جس کے تحت کوئی اعلانچی ہوا کرتے تھے، تو قاضی نے اعلانچیوں سے کہا کہ جاؤ اور ایک مفلس آدمی رہتا ہے، اس کی تشہیر کرو، شہر کے چاروں طرف گھوم کر اس غریب اور مفلس آدمی کی تشہیر کرو۔ یہ جو حکایت ہے وہ اب بیان ہو رہی ہے۔ بود شخص مفلسے بے خان و ماں، مان در زنداں و بندے بے امان۔ ایک شخص تھا کافی غریب، مفلس اور خانہ خراب، بے خان و ماں، یعنی جس کا کوئی گھر دار بھی نہیں تھا، اتنی غربت اس کی تھی، لیکن وہ جسمانی طور پر بڑا طاقتور تھا اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ مان در زندان و بندے بے امان، اس کو قید خانے میں، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ قید خانہ بھی عام قید خانوں کی طرح نہیں تھا، بے امان، جس کے اندر کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی قیدیوں پر نگرانی رکھنے والا نہیں تھا۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ، جو طاقتور قیدی اندر داخل ہو جائے، اب وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر دوسرے قیدیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس طرح کا قید خانہ تھا۔ لقمہ زندانیاں خرد گزاف، بر دل خلخس تماچوں کو قاف۔ اب یہ جو شخص تھا، ضد اور ہٹ دھرمی اس کے اندر تھی، تو دوسرے قیدیوں کا کھانا کھا جاتا، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا۔ ایک لالچ اس کے اندر تھا، جہاں کچھ اچھا دکھائی دیتا وہ فوراً ٹوٹ پڑتا اور اپنی طاقت کا اثر دکھا کر لوٹ لیتا۔ یعنی لوگوں کے دل پر، قیدیوں کے دلوں پر وہ آدمی استما چوں کوہ قاف کی طرح بھاری تھا۔ وہ آدمی جیسے کہ ایک بوجھ ہوتا، دھرتی کا بوجھ، جیل کا بوجھ، قید خانے کا بوجھ بن گیا تھا دوسرے قیدیوں کے لیے۔ زہرانے کسرا کے لقمہ ناخورد، زاں کے آ لقمہ روبا چابک برد۔ کسی کا جگر نہیں تھا، کسی کا پتا نہیں تھا، کسی کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ روٹی کا ایک لقمہ کھائے، اگر وہ دیکھ لیتا تو چھوڑتا نہیں، تو کھانے والے چوری چھپی کھاتے ہیں، یہ حال تھا اس کا۔ زاں کے آ لقمہ ربا چابک برت، کیونکہ وہ لقمہ اچک لینے والا آدمی تھا،
جب اس کی نظر پڑتی کہ کوئی روٹی کھا رہا ہے فوری جاتا اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس کی روٹی اس کے پاس سے چھین لیتا۔ ہر کے دور از رحمت رحماں بود، او گدا چشمست گر سلطان بود۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اپنی طاقت دکھا کر لوگوں کی روزی روٹی ہڑپ لینے کا، بہت سارے ایسے گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کی روٹی چھینتے ہیں۔ ہفتہ وصولی اور اس طرح کے سارے جو طاقتور لوگوں کی جو کارستانیاں ہوتی ہیں، ہمارا حصہ دو، یہ اسی کی جھلک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کی رحمت سے دور ہو جائے، اگر وہ بادشاہ بھی ہو اپنے وقت کا، تو اس کی گدا چشم ہے، وہ اس کی آنکھ بھکاری ہے، یعنی بظاہر اس کے پاس طاقت ہوگی، دولت ہوگی، مال ہوگا، لیکن اگر یہ حرص، لالچ اور غنڈہ گردی، اپنی طاقت کو منوا کر اپنا کام نکالنے والی صفت اگر اس کے اندر ہے، تو وہ ظاہری طور پر تو مالدار ہوگا لیکن اندر سے وہ بھکاری ہے۔ ایسے بھکاریاں آپ کو ہمارے شہر میں بھی کافی مل جاتے ہیں، سوٹ بوٹ کے ساتھ 10,000 کا جوڑا زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہترین قسم کا بوٹ ہوتا ہے، جوتا ہوتا ہے پاؤں میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں اور بہت شاندار عالیشان کاروں میں آتے ہیں۔ جب کسی شادی اور ولیمے کی دعوت میں آتے ہیں پورے کر و فر کے ساتھ، تو ان کی اصلیت کھانے کے ٹیبل کے پاس معلوم ہو جاتی ہے، ابھی ان کو بلایا بھی نہیں جاتا، دروازے کے پاس جا کر بھکاریوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اس طرح کے بھکاری جو دکھائی دینے میں تو بڑے کر و فر والے ہیں، بڑے معزز ہیں، لیکن اندر سے بھیک ان کی فطرت میں داخل ہے۔ مر مروت را نہادہ زیر پا، گشت زندہ دوزخ زاں ناربا۔ اس شخص نے اخلاق، مروت، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، اس کو تو اس نے پامال کر رکھا تھا۔ جو اخلاق و مروت والا ہوتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا چال ڈھال، اس کی زندگی کے طور طریقے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ، مروت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کبھی کبھار تو بہت زیادہ مروت والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور کوئی اندر داخل ہو اور اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملے، وہ اپنی کرسی پہ سے اٹھ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، بھائی آپ بیٹھ جائیے، میں بعد میں کھا لیتا ہوں۔ یہ مروت والے لوگ ہیں۔ لیکن کم سے کم آپ اتنا نہ کریں تو کم از کم اس بات کا تو خیال کریں کہ آپ مہمان ہیں، اپنی مہمان کا مروت کا لحاظ تو رکھیں۔ میزبان کا کام ہے آپ کو کھانا کھلانا، آپ کو ٹوٹ پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کھانا کھلائے آپ کو تو ٹھیک ہے، نہ کھلائے، وہ اگر اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرے، آپ سیدھا نکل جائیے، گھر کو چلے جائیے، کیونکہ اس نے آپ کو بلایا ہے، آپ مہمان ہیں، آپ کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے تو آپ گھر چلے جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ کھانا ہی کھائیں؟ دعوت میں قبول کرنا تھا، آپ نے قبول کی اور آپ آ گئے، آپ کا کام ہو گیا۔ اب وہ کھلاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھلاتا ہے تو آپ چلے جائیں، آپ کا کام ہو گیا۔ لیکن جو حرص ہوتی ہے نا، حرص جو بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسے لوگ جاتے کہاں ہیں؟ جب تک کھائیں گے نہیں، جائیں گے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں مروت کو پامال کر دینا، اپنی جو ایسی جو صفات ہے نا مروت والی، لحاظ والی، اس کو جوتے کے نیچے کر دینا۔ گشت زندہ دوزخ زاں ناروبا، اور اس روٹی اچک لینے والے، اچکے چور، اچکا کہتے ہیں نا ہم لوگ، اچکا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو چھین کے بھاگ جانا، اسنیچر، اچکا۔ تو یہ روٹی اچکا تھا، تو اس روٹی اچکے سے یہ جو قید خانہ تھا وہ دوزخ بن گیا تھا، اتنی بری حالت تھی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے تو چھپ کر کھاتے تھے اس بندے سے کہ کہیں اگر یہ دیکھ لے تو پھر یہ چھین لے گا۔ گر گریزی بر امید راحتے، زاں طرف ہم پیشت آیت آفتے۔ اگر تم راحت کی تمنا میں بھاگو گے تو اس طرف سے بھی کوئی مصیبت آئے گی۔ مطلب بعض وقت انسان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ انسان راحت کی تمنا کرتا ہے، لیکن اگر اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں آفت لکھی ہوئی ہو تو جس راستے کو آپ نے راحت حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا ہے وہیں سے آفت آئے گی۔ باہر لوٹ مچانے والے بہت ہیں،
غنڈے بہت ہیں، جیل تو محفوظ رہتا نا، چور اچکوں غنڈوں سے محفوظ مقام ہے، حالانکہ وہ بھی کرمنلز کا گھر ہے، لیکن جیل میں تو ایسے چور اچکے حرکتیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ جیل تو اسی کا نام ہے کہ ان کو سدھارنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لیکن جیل ہی اگر چور اچکوں کی عام آجگاہ بن جائے، ان کا ٹھکانہ بن جائے، تو آدمی جائے گا کہاں؟ لیکن قسمت میں اگر یہ لکھا ہو تو پھر وہاں پر بھی تکلیف اور آفت آئے گی ہی آئے گی۔ ہیچ کنجے بے ددو بے دام نیست، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ اب دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی حصہ دنیا کا درندے اور چرندے سے خالی نہیں ہے، بیسٹ سے خالی نہیں ہے۔ جز بخلوت گاہ حق آرام نیست، اللہ تعالیٰ کی خلوت گاہ کے سوا بندے کے لیے کوئی آرام کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ہر قسم کا انسان موجود ہے، اچھا بھی مل جاتا ہے، برا بھی مل جاتا ہے، چور اچکا بھی مل جاتا ہے، آپ کی خیالداری کرنے والا مل جاتا ہے، جانی دشمن مل جاتا ہے، پھر خیالداری اور ہمدردی کرنے والوں کی شکل میں جانی دشمن ملنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ بظاہر دوست نظر آنے والے اندر سے دشمن، ویسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انسان کے اندر اتنی تمیز ہے ہی نہیں کہ وہ پہچانے، کیا کریں؟ تو یہاں پر آرام و سکون انسان کے لیے ہے ہی نہیں، بس ایک ہی آرام و سکون کی جگہ ہے، وہ حق کی خلوت گاہ۔ خلوت گاہ کہتے ہیں جہاں آپ کسی سے اکیلے میں ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلوت گاہ۔ تنہائی کی جگہ جو آپ اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں تنہائی میں، اس کو کہتے ہیں خلوت۔ تو اس کی خلوت گاہ کے سوا کہیں آرام نہیں ہے۔ کنج زندان جہان ناگزیر، نیست بے پا مزد بے دق الحسیر۔ دنیا کے اس قید خانے میں، اب دیکھیے اب یہ قید خانے کو قید خانے سے، چونکہ دنیا کو بھی قید خانہ کہا گیا ہے، آپ وہ تشبیہ دے رہے ہیں، دنیا کے اس قید خانے کا گوشہ بھی محنت اور بھاگ دوڑ سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے، خالی بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ نیست بے پا مزد، محنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دق الحسیر کہتے ہیں، اصل میں حسیر تو آپ جانتے ہیں، ایک چٹائی ہوتی ہے، میٹ ہوتی ہے جو بچھائی جاتی ہے، اور دق الحسیر کہتے ہیں کہ وہ حسیر پھٹ جانا، اتنی محنت کرنا کہ حسیر پھٹ جائے۔ یہ ایک محاورتاً استعمال ہوا ہے دق الحسیر۔ ہمارے پاس جو محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں چپل گھسے جانا، محاورہ بدل جاتا ہے، اتنی محنت کرنا کہ چپل گھس جائے۔ تو چپل جب تک گھسے نہیں جائے گی محنت کرتے کرتے، تب تک آپ کو دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ واللہ ار سوراخ موشے در روی، مبتلائے گربے چنگال شوی۔ خدا کی قسم، اگر تو کسی چوہے کے سوراخ میں بھی جائے گا، بلی سے بچنے کے لیے اگر تو کسی چوہے کے سوراخ میں بھی چلا جائے گا، بلی وہاں پر پہنچ جائے گی، کسی نہ کسی بلی کے پنجے میں پھنسی جائے گا۔ آدمی را فربہی ہست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال۔ آدمی کی کامیابیاں، آدمی کی ترقیاں دراصل جو ہے اس کے خیالات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کس طرح سے وہ سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے یا برا سوچتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے یا نیگیٹو سوچتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو سوچنے والا ہے تو پھر اس کی دنیا میں ہر چیز اس کے سامنے پازیٹیو ہی آئے گی۔ اگر وہ نیگیٹو سوچنے والا انسان ہے تو پھر اس کی پوری زندگی نیگیٹو انداز سے ہی گزرے گی۔ اگر وہ پریشانیوں کو پریشانیاں سمجھتا ہے تو سمجھ لے کہ زندگی بھر اس کی پریشانیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اگر وہ پریشانیوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتا ہے، مسکرا کر ہینڈل کرتا ہے، اس میں بھی اپنے لیے فائدہ تلاش کرتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، تو سمجھو پریشانیاں ختم ہو گئی۔ یہ بات ہے، آدمی را فرب ہی ہست از خیال، خیالات ہی کی وجہ سے، تصورات ہی کی وجہ سے، سوچ ہی کی وجہ سے آدمی کا موٹاپن ہے۔ موٹاپن سے مراد یہ کہ اس کے جسم کو ترقی ملتی ہے۔ گر خیالاتش بود صاحب جمال، اگر اس کے تصورات اچھے ہوں، بشرطے کہ اس کے خیالات اچھے ہوں، پازیٹیو ہوں، تو پھر سمجھو ترقی آپ کے قدموں کے سامنے ہے۔ مایوسی کبھی انسان کو کامیابی کے راستے پر نہیں لے جاتی۔
تھوڑی مصیبت آ جائے تو لوگ اگر ہمت ہار دیں تو سمجھو پوری زندگی آپ پھر اب ہمت ہار کر بیٹھنے والے ہیں. نہیں، فائٹ بیک، انجوائے کرو، تکلیف اور پریشانیوں کے دنوں کو بھی انجوائے کرو. ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوا تھا. ہم نے اس وقت ان کے درد کا خیال نہیں کیا. آج جب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم کو پتہ چل رہا ہے، اور کل ایک آئے گا جب ہمارے پاس بھی ختم ہو جائے گا. اور اب اس وقت ہمارے پاس جو تکلیف پریشانی ہے ہم اس کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ویلکم کریں اور اس کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کریں اور اس کا مقابلہ کریں. اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو انجوائے کریں. اگر یہ تصورات، یہ جو آپ سوچ ہے، تصورات سے مراد یہاں پر سوچ ہے، خیالاتش، اگر اس کے خیالات صاحب جمال ہیں، جمال والے ہیں، اچھے ہیں، تو پھر تو آدمی کی ترقی ہوگی ہی ہوگی. ور خیالاتش نمایت ناخوشے، می گزارت ہم چموں میں آتشے. اگر خیالات ناخوشگواری ظاہر کریں، ناپسندیدگی ظاہر کریں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو ناپسند کریں، آپ اس کو دل پر لے لیں اور اپنی زندگی میں اس کو نیگیٹیولی شامل کریں، می گزارت ہم چموں میں آتشے، اسی طریقے سے آپ پگھل جائیں گے جیسے آگ پر موم پگھل جاتا ہے. If the fancies of a man show anything unlovely, he melts away like that which is melted by a fire. اس طرح سے پگھل جائیں گے. درمیانے مارو کشدم گرتورا با خیالات خشاں دارت خدا. اگر تجھے سانپ اور بچھوؤں کے درمیان بھی چھوڑ دیا جائے لیکن تصورات عمدہ ہوں، پیارے ہوں، پازیٹیو ہوں. درمیانے مارو کشدم گرتورا با خیالات خوشاں دارت خدا، مارو کشدم مرتورا مونس شود کہاں خیالت کیمیائے مس شود. سانپ اور بچھو بھی تیرے غمخوار بن جائیں گے، ہمدرد بن جائیں گے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. سانپ بچھو بھی جو انسان کو ڈسنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تیرے ساتھی بن جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کو نیگیٹو اسٹائل میں مت لے کے جاؤ، ہمیشہ پازیٹیو رہو اور اس کے ریزلٹس بھی پازیٹیو آئیں گے. دشمنوں کے بیچ میں رہ کر بھی پازیٹیو رہو، دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. نیگیٹو رہیں گے تو دوستوں کے بیچ میں بھی رہ کر نقصان ہو جائے گا. کہاں خیالت کیمیائے مس شود، کیونکہ تیرے وہ خیالات اگر پازیٹیو ہیں تو پھر تانبے کے لیے کیمیا ثابت ہو جائے گا، تیرا تانبا بھی سونا بن جائے. صبر شیریں از خیال خوش شدست، کہاں خیالات فرج پیش آمدست. اچھے خیالات جب انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو صبر بھی میٹھا ہو جاتا ہے. ابھی اس وقت تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کو صبر کرنا مشکل ہے. جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ صبر کرو، وہ کہیں گے ہم سے صبر نہیں ہوتا. دوسروں سے کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز ایک ہی آدمی کو تکلیف دیتی ہے تو ایک آدمی چلاتا ہے، دوسرا آدمی مسکراتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ صبر شیریں از خیال خوش شدست. اچھے خیالات سے آپ ذہن میں اچھے خیالات بناؤ تو صبر بھی میٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ صبر کڑوا ہوتا ہے، یہ مشہور ہے، صبر کڑوا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خیالات اچھے نہیں ہیں، پازیٹیو نہیں ہیں. اگر خیالات پازیٹیو ہو جائیں تو صبر بھی آسان ہو جاتا ہے. کہاں خیالات فرج پیش آمدست، کیونکہ وہ خوشی کے خیالات کا عکس ہوتا ہے، اس سے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو خوشی کے اسٹائل میں رکھو. تکلیف ہوتی ہے، ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوگی پھر ختم ہو جائے گی. اس تکلیف کو بھی انجوائے کرو. دیکھیے، انجوائے کرنے والے کے لیے، پازیٹیو رہنے والے کے لیے تکلیف میں بھی انجوائمنٹ ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ریئلٹی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو ویسا بنایا نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ بڑی حیران کن بات لگ رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ تکلیف کو کیسے انجوائے کریں گے؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں. تکلیف کو، پریشانی کو کوئی انجوائے کرتا ہے کیا؟ یا پھر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی یہ سب بولنے سننے کی، کہنے سننے کی باتیں ہیں، ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن ایسا نہیں ہے. ریئلٹی آپ نے دیکھی کہاں ہے؟ اچھے لوگوں کو دیکھیے،
اچھے لوگوں کی زندگی کو دیکھیے، ان کے اچھے خیالات کو دیکھیے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے نا کبھی، کیا کریں۔ فرج آیت ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان نا امیدی و زحیر۔ اور جو تو دل میں خوشی ہے نا، یہ جو پازیٹیو سوچ، مثبت انداز فکر، اندر سے ایک خاص قسم کی خوشی اور مسرت کا احساس جو انسان کو پازیٹیو بناتا ہے، جس سے صبر آسان ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس کا بیان کر رہے ہیں۔ فرح آیت ز ایمان در ضمیر۔ ایمان اگر ہوگا، ایمان کی مضبوطی اگر ہوتی تو یہ آئے گا ہی آئے گا۔ ضعف ایمان نا امیدی و زحیر۔ اور ایمان کی کمزوری دو چیزیں لاتی ہیں، ایک نا امیدی، مایوسی، اور ایک زحیر۔ زحیر کہتے ہیں ناخوشی کو، پیچش کو کہتے ہیں اصل میں زحیر۔ انسان کو جب پیچش لگ جاتی ہے اس کا نام ہے اصل میں زحیر۔ یہ زحیر ضا ہا نہیں ہے، یہ زا ہا کے ساتھ زحیر ہے۔ پیچش یا پھر سمجھیے ٹارمنٹ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹارمنٹ ہے، نا امیدی ہے، ڈسپیر ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری سے آتا ہے۔ نا امیدی کا راز تعلق کمزوری سے ہے، ایمان کی کمزوری سے ہے۔ صبر از ایمان بیابت سرکلہ، حیث لا صبر فلا ایمان لہ۔ صبر نے ایمان کا تاج پہن رکھا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو صبر بھی آئے گا، کیونکہ صبر وہ چیز ہے جس نے ایمان کا تاج پہن رکھا ہے۔ اگر تاج آپ کے پاس ہے تو بادشاہ بھی آپ کے پاس ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا بادشاہ آ جائے تاج نہ آئے، یا تاج آ جائے بادشاہ نہ آئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ وہ پہنا ہوا ہے۔ صبر نے ایمان کا تاج پہنا ہوا ہے۔ آپ ایمان اپنے پاس لائیں گے تو صبر خود بخود آئے گا۔ حیث لا صبر فلا ایمان لہ، یہ عربی مصرع آپ نے استعمال کیا ہے۔ جس کو صبر نصیب نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ گفت پیغمبر خدا شیمان نداد، ہر کرا صبر نباشت در نہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے اس کو ایمان عطا ہی نہیں کیا ہے جس کی فطرت میں صبر کرنا نہیں ہے۔ جس کے نیچر میں اگر صبر کرنا نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہی نہیں ہے۔ یہ کہ در چشم تو باشد چمار، ہم و اندر چشم دیگر نگار۔ ایک شخص آپ کی نظر میں سانپ ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے۔ ہم و اندر چشم دیگر نگار، جبکہ وہی شخص کسی دوسرے آدمی کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے مایوس ہیں کہ لوگ آپ کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لوگ آپ کا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی تم کو برا سمجھ رہا ہے تو کوئی اور بھی ہے جو تمہیں اچھا سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو کوئی اور بھی ہے جو تم کو بے انتہا چاہ رہا ہے۔ نگار کہتے ہیں محبوب کو۔ ہم و اندر چشم دیگر نگار، دوسری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو محبوب سمجھتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی آدمی سانپ ہے تو آپ اس کو برا سمجھ رہے ہوں گے، اس کے اپنے بھی چاہنے والے بھی کوئی ہوں گے۔ تو یہ آپ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو اینگلز ہوتے ہیں، اور جو پازیٹیو آدمی ہوتا ہے وہ پازیٹیو اینگل کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کو پازیٹیو بننا ہے تو پازیٹیو اینگل کو دیکھو، نیگیٹو اینگل کو مت دیکھو۔ زاں کے در چشمت خیال کفر اوست، داں خیال مومنی در چشم دوست۔ اس لیے کہ تیری نظر میں اس کے کفر کا خیال ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اگر ایک انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھائی اور برائی، کفر سے مراد برائی اور ایمان سے مراد اچھائی، اگر کسی انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں چیزیں موجود ہیں، یوں تو ہر انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو نبی نہ ہو، اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں ہوتے ہیں۔
برائی سے مکمل طور پر خالی کوئی انسان نہیں ہے، اچھائی سے مکمل طور پر خالی کوئی انسان نہیں ہے۔ اب دیکھنے والے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اچھائی والے حصے کو دیکھتا ہے یا برائی والے حصے کو دیکھتا ہے۔ تیری نظر میں اگر کسی انسان کے کفر کا خیال ہے، برائی کا خیال ہے، تو پھر جو اس کا چاہنے والا ہے اس کی نظر میں اس کی اچھائی کا خیال ہے۔ چاہنے والے کو اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، فالٹس، برائیاں، کمزوریاں یہ نظر نہیں آتے۔ جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کو آپ کے برائیاں نظر نہیں آتے، وہ صرف اچھائیوں کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ تو جیسے تم کو صرف برائیاں نظر آ رہے ہیں کسی انسان کے اندر، تو کوئی اور ہوگا جس کو اسی انسان کے اندر اچھائیاں نظر آ رہی ہوگی۔ کندری ایک شخص فیلے ہر دو ہست، گاہ ماہی باشدو گاہس شست۔ ایک شخص کے اندر دونوں کارنامے ہوتے ہیں، کبھی وہ مچھلی ہوتا ہے، کبھی وہ مچھلی پکڑنے کا کانٹا ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی فش اور کبھی فشنگ ہک۔ ایک ہی انسان ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ دیکھنے والے کے اوپر ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے۔ نیمے او مومن بود نیمیش گبر، نیمے او ہرساوری نیمیش صبر۔ اس کا آدھا مومن ہوتا ہے، آدھا کافر ہوتا ہے، آدھا ہرس پسندی والا ہوتا ہے، آدھا صبر ہوتا ہے۔ جہاں ہرس اور لالچ ہے وہاں صبر نہیں ہے، اور جہاں صبر ہے وہاں ہرس اور لالچ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور جو آدمی جس اینگل سے دیکھتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے۔ گفت یزدانت فمنکم مؤمن بعض منکم کافر گبرے کہن۔ تیرے خدا نے فرمایا ہے کہ تجھ میں سے مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، دونوں ہیں۔ فمنکم مومن ومنکم کافر۔ تم میں انسانوں میں اچھے اور برے دونوں بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ آپ کو اگر ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے، نیکیوں کا راستہ حاصل کرنا ہے، تو ایمان والے اور نیک لوگوں کو دیکھو، ان کی طرف جاؤ۔ اگر برائی کے راستے پر جانا ہے تو برائی کرنے والوں کو دیکھو۔ ہم چگاوے نیمئے جلدش سیاہ، نیمئے دیگر سپیدو ہم چما۔ اس بیل کی طرح، اب انسان کو آپ ایک بیل کہہ رہے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے، انسان جو ہے ایک بیل کی طرح ہے جس کی آدھی کھال کالی ہے اور آدھی کھال سفید ہے، چاند کی طرح۔ یعنی اچھے لوگ بھی ہیں انسانوں میں، برے لوگ بھی ہیں۔ آدھی کھال سفید ہے چاند کی طرح، آدھی کھال کالی ہے۔ ہر کے ای نیمے بے بینت رد کنت، ہر کے آ نیمے بے بینت قد کنت۔ جو اس آدھے کو دیکھتا ہے اس آدھے والے حصے کو رد کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ مطلب برائی کی طرف دیکھتا ہے تو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس آدمی کو۔ مطلب آپ کوئی جانور خریدنے کے لیے گئے، آپ کی نظر جانور کے اس آدھے حصے پر پڑی جو کالا ہے، آپ نے سیل ڈیڈ نہیں کی، نہیں وہ کالا جانور ہے میں نہیں لیتا، خریدتا، چھوڑ دیا آپ نے۔ جبکہ وہی جانور کو خریدنے کے لیے کہ دوسرا آدمی گیا، اس کی نظر اس کے سفید والے حصے پر پڑی، وہ فوراً خرید لیا۔ ہر کے ای نیما ببینت رد کنت، ہر کے آنی میں ببینت قد کنت۔ اس نے رد کر دیا، اس نے قد کر دیا، قد مطلب خرید لیا۔ یوسف اندر چشم اخواں چوں ستور، ہم و اندر چشم یعقوبی چہور۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام تو ایک ہی تھے نا، لیکن ان کے بھائیوں کی نظر میں وہ ستور تھے، تا کے ساتھ نہیں، تا کے ساتھ۔ ستور کہتے ہیں بیسٹ آف برڈن، ایسا گدھے کی طرح کا جانور جس کے اوپر وزن ڈال کر لے جایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں کی نظر میں۔ ستور سمجھتے تھے، بیسٹ آف برڈن سمجھتے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ ہم بے اندر چشم یعقوبی، لیکن آپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھے تو چو ہور، یوسف ہور کی طرح تھے۔ یہ جو شعر ہے یہ ایک اور نسخے میں تھوڑا سا الگ انداز میں بھی ہے، میں وہ بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ از جمال یوسف اخواں بس نفور، لیک اندر دیدے یعقوب نور۔ یوسف علیہ السلام کے حسن سے ان کے بھائی سخت نفرت کرتے تھے، حالانکہ وہ حسین تھے،
لیکن جلتے تھے. اتنی حسن ان کے پاس کیوں, ہمارے پاس کیوں نہیں؟ یوسف علیہ السلام کے حسن سے ان کے بھائیوں کو نفرت تھی, وہ جلتے تھے. کیوں اتنے حسین ہیں, ہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ مقام ان کو کیوں ملے, ہم کو کیوں نہ ملے؟ وہ جلتے تھے. از جمال یوسف اخواں بس نفور, لائق اندر دیدے یا خوب نور. یوسف علیہ السلام کے حسن سے, ان کے جمال سے, ان کی خوبصورتی سے ان کے بھائی نفرت کرتے تھے, ان کو نہیں پسند آتا تھا, جلتے تھے کہ آخر یہ حسن ان کو کیوں, ہم کو کیوں نہیں. یہ حسد تھا. لیکن وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے نور تھے, آنکھوں کا نور چشم تھے. حالانکہ یوسف ایک ہی تھے. تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے, دو لوگوں کے لیے دو الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں میری ایک نظم ہے جو اس کیفیات کو اچھی طریقے سے واضح کرتی ہے. یہ آزاد نظم ہے, اس کا عنوان ہے میں کیا ہوں. بھئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو بتائیے کہ میں کیا ہوں. اب یہ نظم دیکھیے. میں خاص ہوں اور عام بھی, خوش نام بھی بدنام بھی. میں ایک ہی آدمی ہوں, لیکن کیا ہوں؟ خاص بھی ہوں, عام بھی ہوں. حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں. دونوں اپوزٹس ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. اگر میں خاص ہوں تو عام نہیں ہوں, لیکن اگر میں عام ہوں تو پھر خاص نہیں ہوں. میں اگر خوش نام ہوں, اچھے نام والا ہوں تو بدنام نہیں ہوں, بدنام ہوں تو اچھے نام والا نہیں ہوں نا. لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں خاص ہوں اور عام بھی, خوش نام بھی بدنام بھی, گمنام ہوں مشہور بھی, عاجز بھی ہوں مغرور بھی, ظالم بھی ہوں اچھا بھی ہوں, جھوٹا بھی ہوں سچا بھی ہوں, ناقص بھی ہوں کامل بھی ہوں, عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں, بد ہوں برا ہوں نیک ہوں, سب کچھ ہوں پھر بھی ایک ہوں. آخر یہ کیسے ہو گیا؟ یا رب یہ کیا ہے ماجرا؟ آئی ایک آواز اس طرح, اس میں تعجب کس طرح, جس نے بھی دیکھا جس طرح, آیا نظر تو اس طرح. یہاں پر وہی بات فرما رہے ہیں مولانا. اس خیال بد مرورا زشت دید, چشم فرو چشم اصلی ناپدید. یہ جو برے خیالات تھے ان بھائیوں کے ذہنوں میں, ان برے خیالات کا عکس ان کے ظاہر پر پڑا, اسی لیے یوسف ان کو برے نظر آئے. چشم فرو چشم اصلی ناپدید, کیونکہ ان کے پاس چشم اصلی, جو اصل آنکھ ہوتی ہے اندر کی, وہ نہیں تھی. اور جب اصلی آنکھ نہیں ہوتی ہے تو جو ظاہری باہر کی جو آنکھ ہوتی ہے, چشم ظاہر ہوتی ہے, وہ بھی اس کو نہیں دکھاتی. اب آپ آگے بیان کریں گے کہ ظاہری آنکھ کا تعلق باطنی آنکھ سے ہوتا ہے. اگر باطنی آنکھ کھلی ہوگی تو باطنی آنکھ کے اثرات ظاہری آنکھ پر پڑیں گے اور ظاہری آنکھ سے بھی وہی دکھائی دے گا. لیکن اگر باطنی آنکھ بند ہوگی تو خیالات کا عکس ظاہری آنکھ پر پڑتا ہے, برے خیالات کا عکس, وسوسوں کا عکس, اور جیسے وسوسے ہوتے ہیں پھر ظاہری آنکھ سے بھی وہی نظر آتا ہے. چشم ظاہر سایہ آں چشم داں. اب یہ جو چشم ظاہر ہے, جو آپ کی آنکھ ہے, دکھائی دینے والی آنکھ, جسم کی آنکھ, یہ اصل میں باطنی آنکھ کا عکس ہوتی ہے, پرتو ہوتی ہے. اس کو ایسا سمجھو کہ یہ باطنی آنکھ کا پرتو ہے ظاہری آنکھ. باطنی آنکھ اچھی ہوگی تو ظاہری آنکھ بھی اچھی چیزیں دکھائے گی. ہر کے آ بینت گردت ای بداں, جو وہ دل کی آنکھ دیکھے گی, یہ ظاہری آنکھ, جسم کی آنکھ, جو آپ کے چہرے پہ جو آنکھ ہے وہ اسی طرف گھوم جائے گی. دل کی آنکھ جو آپ کو دکھائے گی, دکھانا چاہے گی, آپ کی آنکھ اسی کو فالو کرتے ہوئے اس کی طرف چلی جائے گی. سایہ اصلست فرع ما کجا, سایہ با خورشید دارت پا بجا. یہ جو فرع ہوتا ہے اصل کا سایہ ہے. اب یہ ظاہری آنکھ فرع ہے, برانچ ہے, اور اس کی جو اصل ہے وہ باطنی آنکھ ہے. تو باطنی آنکھ کا سایہ پڑتا ہے ظاہری آنکھ کے اوپر, اسی لیے ایسا ہوتا ہے. لیکن سایہ اصلست فرع ما کجا, سایہ با خورشید دارت پا بجا. فرع جو ہے اصل کا سایہ ہوتا ہے, برانچ جو ہے نا اس کی اصل کے عکس کی وجہ سے ہوتا ہے. جو اصل میں ہوتا ہے برانچ میں اس کے وہی ظاہر ہوتا ہے. جو روٹ میں ہوتا ہے
وہی برانچز میں آتا ہے. اگر روٹ ایک پھل کی ہے تو برانچز میں وہی پھل لگے گا. روٹ ایک پھل کی ہے اور برانچ میں اس کی ڈالیوں میں دوسرا پھل لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اصل میں ہوگا وہی فرع میں ہوگا. لیکن اب اس کو سایہ کہا گیا ہے. اصل کا سایہ ہوتا ہے فرع. جب کہا گیا ہے تو سایہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ جس مقام پہ سایہ پڑ رہا ہے وہاں پر روشنی نہ ہو. اگر روشنی پڑ جائے سایہ کے اوپر تو سایہ کہاں سے رہے گا؟ تو اسی طریقے سے باطنی آنکھ اگر کسی کی ہوگی تو باطنی آنکھ کے اثرات اس کی ظاہری آنکھ پر پڑیں گے، اور باطنی آنکھ جیسے ڈھونڈتی ہے دیکھتی ہے ویسی ظاہری آنکھ بھی دیکھے گی. لیکن اگر باطنی آنکھ نہ ہو، وسوسوں کا سایہ اگر ظاہری آنکھ پر پڑے تو پھر کہاں سے نظر آئے گا؟ باطنی آنکھ کا عکس ظاہری آنکھ پر کیسے پڑے گا؟ تو مکانی اصل تو در لا مکان، این دکان بربند بے کشا آن دکان. آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مکانی بنا ہوا ہے. یہ مکان ہے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہ سب جو کچھ ہے اللہ نے جو بنایا ہے وہ سب مکان ہے. مطلب ایک جگہ، مکان کہتے ہیں ایسی چیز کو جو جگہ گھیرے. ایک مقام، ایک مکان. مکان سے مراد ہاؤس نہیں، ہوم نہیں ہے. مکان سے مراد ایک جگہ جو جگہ گھیرتی ہے، ایک ایسی چیز جو جگہ گھیرتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکان. تو دنیا میں جو کچھ ہے سب مکان ہے، اور اسی لیے تو اس مکان میں گھرا ہوا ہے. لیکن تیری جو اصل ہے وہ تو لامکان ہے. لامکان ایک ایسی دنیا کو کہتے ہیں جہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی. جگہ گھیرنے والی چیز ہے ہی نہیں. وہ جگہ گھیرتی ہے لامکان. دیکھیے ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو جگہ نہ گھیرے؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے لیے آپ سمجھیے، سافٹ ویئر ہوتا ہے. ایسی بڑی بڑی چیزیں چھوٹے سے سافٹ ویئر میں کیسے آ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ ایک عکس ہے خالی لامکان کا، مگر وہ بھی مکان میں ہی ہے. وہ صرف سمجھنے کے لیے. لامکان ایک الگ ہی چیز ہے جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کچھ جو کچھ ہے سب مکان میں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ تیرا تعلق چونکہ تو روح سے بنا ہے، تیری اصل چونکہ روح ہے اور روح کا تعلق لامکان سے ہے، تو گویا تو لامکانی ہے، مکانی نہیں ہے. تو مکانی اصل تو در لامکان، این دکان بربند وہ بکشا آن دکان. یہ دکان بند کرو اور وہ دکان کھولو. یہ مکان والی دکان اب بند کرو، لامکان والی دکان کھولو. جسم کو پالنا پوسنا، جسم کا خیال کرنا، جسمانی ضرورتوں کو پورے کرنا چھوڑو. اب روحانیت کی طرف آؤ. یہ تمہاری اصل ہے. شش جہت مگریز زیرا در جہات، شش درستو شش درہ ماتست مات. اب یہ جو مکان ہوتا ہے اس کے اندر ڈائریکشنز ہوتے ہیں. کتنے ڈائریکشنز ہیں آپ کے آس پاس میں؟ شش جہت، 6 ڈائریکشنز. ہر کسی کے آس پاس میں جملہ 6 ڈائریکشنز ہوتے ہیں. ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک اوپر، ایک نیچے. 6 ڈائریکشنز. تو آپ کہتے ہیں کہ مکان میں یہ 6 ڈائریکشنز ہوتے ہیں، تو ڈائریکشنز کی طرف مت بھاگ. تو لامکانی ہے، اور لامکان میں کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے. کیونکہ جب ڈائریکشن ہوتا ہے تو پھر یہ چیز ضروری ہے کہ پھنسنا بھی اسی کو ہے جو ڈائریکشنز والا ہے. 6 طرف سے 6 لوگ اگر تجھے گھیر لیں کہاں جائے گا؟ یہ پھنساؤ کی جگہ ہے. یہ ڈائریکشنز والی دنیا یہ پھنساؤ کی جگہ ہے، اور جو پھنساؤ میں جاتا ہے اس کے لیے مات ضروری ہے. شطرنج کے کھلاڑی جب شطرنج کھیلتے ہیں تو وہاں پر ایک گھیراؤ ہوتا ہے. ادھر سے گھوڑے نے راستہ بند کر دیا، ادھر سے اونٹ نے راستہ بند کر دیا، ادھر سے وزیر نے راستہ بند کر دیا. 6 طرف سے آپ کا بادشاہ گھیرے میں. اب کیا ہوگا؟ سوائے مات کے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ڈائریکشنز والی دنیا میں جب تک تم رہو گے تمہارے ساتھ یہی ہوگا، مات ہی مات. ای سخن را نیست حد زندانیاں، مسترند از دست آخر قلتباں. یہ جو بات میں نے چھیڑی ہے اس کا خاتمہ نہیں ہے،
اب یہ نکلتی جائے تو نکلتی ہی چلی جائے گی۔ پریشانی یہ ہے کہ قیدی جو اس دنیا میں ہیں، دنیا کے قید خانے میں انسان قیدی بن کر جو آئے ہیں، وہ دراصل دیوس، قلتبہ کہتے ہیں دیوس بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، بے غیرت بے حیا کو کہتے ہیں دیوس۔ یہ بے غیرت بے حیا گدھے سے پریشان ہے، اور وہ کیا ہے گدھا؟ نفس کا گدھا۔ اور یہ جو قیدی ہیں وہ کون ہیں؟ انسان اس دنیا کے قید خانے میں آئے ہیں، یہاں پر اس کو ایک گدھے سے سابقہ ہے، اور وہ گدھا اس کا نفس ہے۔ نفس ہر چیز انسان کی لوٹ کے کھانے کی فراق میں ہے، روحانیت کی روٹی کھانے بھی نہیں دیتا۔ جیسے ابھی آپ کہانی سنا رہے تھے قید خانے میں کس طرح سے وہ ظلم کر کے رکھا ہوا تھا قیدیوں پر، مفلس ہے تو مفلس، لیکن اس طرح سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ ویسے ہی انسان کا نفس بھی اس کے ساتھ ہے، یہ گدھا ہے، سرکش گدھا ہے جو انسان کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ روحانیت کے میدان میں انسان کو جانے ہی نہیں دیتا، جب وہ روحانیت کی ایک روٹی کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو چھین لیتا ہے۔ یہ ہے حقیقت انسان کی، اسی لیے کہا گیا انسان قیدی ہے قید خانے میں۔ اب یہ جو حکایت ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ قیدی اس ظالم کے شر سے تنگ آ کر انہوں نے قاضی کے صاحب میں جا کر شکایت کر دی کہ یہاں پر ہمارے ساتھ قید خانے میں اس سرکش جو مفلس ہے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ قاضی کے سامنے شکایت کر دی گئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے شکایت کی، قاضی کا کیا رد عمل رہا، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان